انٹارکٹیکا، جہاں -50 ڈگری سیلسیس کی ایکسٹریم ٹھنڈ میں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، وہیں پر ایک پاگل سا بندہ اپنی کرو ممبر کے ساتھ اس جگہ کو ایکسپلور کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جہاں ہر قدم برف میں دفن ہو سکتے ہو اور ہر سانس آخری ثابت ہو سکتی ہے۔ اور پھر کچھ ایسا ہوا جس نے تاریخ کی کہانیوں میں اپنا جگہ بنایا۔ یہ کہانی ہے سر ارنسٹ شیکلٹن کی۔ 4 نومبر 1914 کو سر ارنسٹ شیکلٹن کی لیڈرشپ میں برسٹن کا شپ انڈورنس دنیا کی سب سے ڈینجرس کانٹیننٹ انٹارکٹیکا کو پیدل پار کرنے کی مشن پر روانہ ہوا۔ اس وقت کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی بھی اویلیبل نہیں تھی اور ان کا گول تھا کہ 50 ڈگری سیلسیس کے ایکسٹریم ٹھنڈ میں 2900 کلومیٹر کا سفر طے کیا جائے۔ ویڈل سی میں انٹر کرتے ہی انہیں سیریس پرابلم کا سامنا کرنا پڑا۔ لوکل لوگوں کی وارننگ کے باوجود شیکلٹن آگے بڑھتے رہے۔ 18 جنوری 1915 کو انڈورنس کمپلیٹلی برف میں پھنس گیا اور کئی بار ٹرائی کرنے کے باوجود اسے نکالا نہیں جا سکا، اور جیسے ہی سردیاں آئی آہستہ آہستہ شپ اور زیادہ برف میں پھنس گیا۔ 24 گھنٹے کا ڈارکنیس اور سیوری کولڈ نے کریو کی پرابلم کو اور زیادہ انکریز کر دیا۔ شپ کی فوٹوگرافر فرینک ہرلی نے اس خوفناک سچویشن کا فوٹو بھی لیا۔ 30 ستمبر 1915 کو برف کی پریشر شپ پر بڑھنے لگی اور پھر 24 اکتوبر کو انڈورنس کا اسٹرینڈ ٹوٹ گیا، جس سے پانی اندر آنا سٹارٹ ہو گیا۔ 3 دن تک مسلسل پمپنگ کے باوجود پانی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا۔ 27 اکتوبر 1915 کو ایک لوڈ کرش کے ساتھ شپ کا پچھلا حصہ اوپر اٹھا اور پھر پورا شپ برف کے نیچے ڈوب گیا۔ انٹارکٹیکا کو پیدل پار کرنے کا سپنا ٹوٹ گیا۔ صرف کروول کے دماغ میں ایک ہی چیز تھا کہ کیا ہم اپنی گھر واپس جائیں گے۔ کرو ایک برف کے ٹکڑے پر پھنس گیا جس پر انہوں نے اوشن کیمپ لگایا۔ ان کے پاس صرف 3 چھوٹے بورڈز، ایک سلائڈنگ اور 1 منتھ کا راشن تھا۔ باہر کی دنیا سے کوئی کنیکشن نہیں تھا اور کسی ہیلپ کا امید بھی نہیں تھی۔ شیکلٹن اپنی کروول کے حوصلے کو برقرار رکھنے کے لیے سخت ڈیسیجن لے لیا۔ ان سب سے قریبی جگہ پولو آئی لینڈ پر موجود ریسکیو گیری تک پہنچنے کی امید تھی، جو 550 کلومیٹر دور تھا۔ برف کا ٹکڑا بہتے بہتے جوانویل آئی لینڈ سے بھی آگے نکل گیا، جس سے پولو آئی لینڈ تک پہنچنے کی امید ختم ہو گئی۔ اب ان کے پاس کلیئرنس آئس لینڈ اور ایلیفینٹ آئس لینڈ کا آپشن تھا۔ اس کے بعد ڈریک فشز کی ایکسٹریم ڈینجرس اوشن سٹارٹ ہوتے ہیں، جہاں سروائیو کرنے کی چانس آلموسٹ 0 ہوتا ہے۔ شدید پیاس اور بھوک کی وجہ سے کرو کی حالات خراب تھی اور ان کو ڈوگ کی گوشت تک کھانا پڑا۔ 7 اپریل 1916 کو ہواؤں کی ڈائریکشن چینج ہونے سے ان کے امیدیں دوبارہ ٹوٹ گئی اور انہوں نے ایلیفینٹ آئس لینڈ کی طرف موو کرنا سٹارٹ کیا۔ 15 اپریل 1916 کو 497 دن بعد کروول فائنلی ایلیفینٹ آئس لینڈ کے لینڈ پر پہنچ گئے۔ ایلیفینٹ آئس لینڈ بھی ویران تھا، اسی لیے شیکلٹن نے اپنی 5 کروول ممبر کے ساتھ ایک 1300 کلومیٹر لانگ جرنی کی ڈیسیجن لیا۔ ایک چھوٹے سے کشتی میں یہ سفر انتہائی مشکل تھا۔ تیز لہروں، سردی اور پانی کی کمی نے سب کو تھکا دیا۔ 10 مئی 1916 کو یعنی 3 ہفتے بعد وہ ساؤتھ جارجیا آئس لینڈ کے غیر آباد حصے پر پہنچ گئے۔ اب انہیں آئس لینڈ کی دوسری سائڈ پر موجود ویلنگ اسٹیشن تک پہنچنا تھا۔ اس کے لیے ان کو ہسٹری میں پہلی بار الریدس ماؤنٹین رینج کو پیدل کراس کرنا پڑا۔ اورسلا اور کرین نے 36 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد 20 سال 1916 کو یہ ناممکن کام کر دکھایا۔ ساؤتھ جارجیا پہنچ کر شیکلٹن نے فوری طور پر ایلیفینٹ آئس لینڈ پر پھنسے 22 کرو ممبرز کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی۔ 3 فیل اٹیمپٹ کے بعد چلی کی گورنمنٹ کے ہیلپ سے یلچو شپ کے ذریعے 30 اگست 1916 کو پہنچ گئے۔ وہاں انہیں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ فرینک وائلڈ کی لیڈرشپ میں سب 22 لوگ زندہ تھے۔ قریب 2 سال کے بعد شیکلٹن اور ان کی پوری کرو واپس زندہ لوٹ آئے۔ یہ سب ان کی ڈٹرمنیشن اور ٹیم ورک کا ثبوت تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہر دن ایسے معلومات یا ہر ہفتے ایسے معلومات چاہیے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔